السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ قابل تکریم اساتذہ اکرام اور گلشن سلفیہ کے مہکتے پھولوں، آج میں جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر الفاظ کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت و اہمیت۔ حضرات، اس امت کی رہبری کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول آقا کائنات، واسطہ اول جبریل امین اور مخاطبین کتاب اول قرآن مجید، مخاطبین اول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت تھی۔ حضرات محترم، ایک عام آدمی کا خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار بلڈنگ کا نام ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس سادہ چبوترے کو مدرسہ نہ کہتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دیوبند میں واقع اس ارا کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی۔ تو آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں، اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ آداب سکھائے جاتے ہیں۔ حضرات، دور حاضر میں اگر مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو ذہن کی گلیوں میں یہ سوالات گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مدارس کا آج اس دور حاضر میں کردار کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ پر محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں بیٹھ کر ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی کوئی نہ لڑتا۔ اگر مدارس کے مقاصد کا تذکرہ کریں تو مدارس کا مقصد قرآن و سنت، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی دینی اور ملی خدمات سے عالم انسانیت کو آگاہ کرنا ہے۔ مدارس کا مقصد اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن و سنت پر گہری نگاہ رکھنے والے علماء اکرام کو تیار کرنا ہے۔ حضرات محترم، مدارس جہاں اسلام کے قلعے، ہدایت کے سرچشمے اور دین کی پناہ گاہیں اور اشاعت دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہاں یہ مدارس دنیا کے سب سے بڑے حقیقی طور پر NGOs بھی ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں طلباء و طالبات کو بلا معاوضہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ مفت خوراک، رہائش اور مفت طبی جیسی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ان مدارس نے ہی ہر دور میں تمام مصائب، مشکلات، پابندیوں اور مخالفتوں کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے ہر دور میں بہت ہی اہم اسلام کے تحفظ میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضرات محترم، اگر آج برصغیر کے مسلمان
ان مدارس کے اثر سے محروم ہوں گے تو اسی طرح ہوگا جیسا اندلس میں ہوا۔ آج برلاتا کے کھنڈار اور الحمراء کے نشانات کے سوا ان دینی مدارس کی تعلیم میں کچھ نہیں ملتا۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔